عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرف لانے والا، دل کو نرم کرنے والا یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہی تو ہے۔ آج گناہوں سے اس پر بہت ساری پرت جم گئی ہے، ہمارے دلوں کے حالات ایسے ہو گئے، قرآن اٹھاؤ دلوں کو نرم کر دے گا، اور رجب المرجب میں قرآن کو پڑھو گے زمین نرم ہو جائے گی، اور پھر اس کی برکتیں تم رمضان میں دیکھو گے۔ ایک دو نہیں، ہزاروں ایسی ہیں۔ ایک ایسے مشہور ڈاکو، بغداد کے لوگ ڈرتے تھے، بغداد کے لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ جو بھی قافلہ جائے گا لٹ جائے گا۔ فضیل بن عیاض، جو بھی قافلہ نکلتا تھا اس راستے سے لٹ جاتا تھا، کوئی بچ نہیں پاتا تھا۔ اور ایک قافلہ آ رہا تھا عرب سے اور مال تجارت لے کر بغداد کی طرف جا رہا تھا، تو قافلے والوں نے یہ مشورہ کیا کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے یہ اس راستے سے جا رہا ہے، فضیل بن عیاض ڈاکوؤں کا سردار وہاں رہتا ہے، بہت سارے ڈاکو اس کے ساتھ ہیں، وہ تو رہزن ہے، راستے پر روک کر کے مال لوٹ لیتے ہیں۔ تو قافلے میں ایک قاری قرآن تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب راستے پر آ ہی چکے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں، چلو بیٹھ کر کے نکلتے ہیں، میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں گا اونٹ پر بیٹھ کر کے، اللہ کریم اس برکت سے ہمارا راستہ آسان کر دے۔ قاری قرآن نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، اور جب وہ راستہ آیا جو فضیل بن عیاض کا تھا، فضیل بن عیاض ایسی ڈاکہ زنی اور ایسی رہزنی میں مشہور آدمی، آپ کے نیچے 1000 سے زیادہ ڈاکو کام کرتے ہو، بغداد پورا ڈرتا تھا، پورے راستے وہاں پر کوئی بھی سلامت نہیں جا پاتا تھا۔ اس راستے پر ایک قاری قرآن جب آیا، میرے عزیزوں تلاوت کیا کر رہا تھا، سورۃ الحدید کی آیت تھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، وہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کے کریم فرماتا ہے کیا ایمان والوں کے پاس ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جی ہاں دوستو، جیسے کہ تقریباً آج چاند کی 25 تاریخ ہے، اور آنے والی 27 تاریخ کو جو شب معراج کا روزہ رکھا جاتا ہے، جسے کہ ہم ہزاری روزے کے نام سے جانا کرتے ہیں، تو دیکھیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی 27 رجب کا روزہ رکھتے ہیں تو وہ یہ غلطی نہ کرنا، اگر آپ نے یہ غلطی کر دی تو آپ کا روزہ رکھنا، پورا دن بھوکا رہنا سب بیکار چلا جائے گا۔ آپ اس پوری ویڈیو کے اندر جانیں کہ وہ غلطی کیا ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے بڑے اچھے انداز سے بتایا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ چکی ہے تو پلیز ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے، بلکہ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں اور مکمل ویڈیو کو اطمینان اور دھیان کے ساتھ سنیں۔ اللہ کا ذکر سنتے ہی یا اللہ کا ذکر ہوتے ہی ان کا دل کانپنے لگ جائے، ان کا دل ہلنے لگ جائے۔ فضیل بن عیاض کے کانوں میں یہ آیت پڑھ رہی تھی، قاری قرآن بار بار اس آیت کو پڑھ رہا۔ کیا وہ وقت ابھی ایمان والوں کے پاس نہیں آیا کہ وہ اللہ کے ذکر سے دہل جائیں؟ اتنا اثر کر گئی آیت، اتنا اثر کر گئی، فضیل بن عیاض نے ہتھیار پورے پھینک دیے اور چیخ چیخ کر کے کہنے لگا آن لنا ربنا، آن لنا ربنا، اے میرے رب وہ وقت آ چکا ہے، اے میرے رب وہ وقت آ چکا ہے۔ سارے ڈاکوؤں سے کہا سجدہ ریز ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہمیں بلا رہا ہے۔ برسوں سے ڈاکہ زنی کرنے والے، برسوں سے راستے لوٹنے والے، قرآن کی ایک آیت نے دل بدل دیا، دل کے ایسا انقلاب آیا، سب کچھ چھوڑ دیا اور اس کے بعد نکلے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو فضیل بن عیاض کون ہے؟ فضیل بن عیاض وہ ہے جن کا نام لیتی سرکار غوث پاک بھی ادب کیا کرتے تھے۔ فضیل بن عیاض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا وہ مقام عطا کر دیا، بڑے بڑے اولیاء کرام ان کے پاس آنے لگے۔ اپنے زمانہ جوانی کا زمانہ ڈاکہ زنی میں گزرا تھا، لیکن جب پھر وقت آیا توبہ کا اور دل کے بدلنے کا تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا، تاریخ میں آج بھی موجود ہے۔ کئی سلسلے ایسے، سلسلے چشتیہ میں، اور کئی سلسلے ایسے جو فضیل بن عیاض سے ہو کر حضور پاک تک پہنچتے۔ فضیل بن عیاض ان کا نام ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، قرآن پاک یہ دلوں کو نرم کرنے کا سب سے بڑا علاج ہے۔ زمین کو نرم کر دو اور اس کے بعد پھر بیج بو۔ دیکھو اسی لیے اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی ساقی،
यानी ये जमीन थोड़ी सी नरम हो जाए तो इसमें तो सोना चांदी ये उगल सकती है। तुम्हारे पास ईमान की दौलत है, अल्लाह करीम की जात पर यकीन है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, सब चीजें तुम्हारे पास है, थोड़ा दिल को नरम करने की जरूरत है। गुनाहों से बाज आ जाओ, अल्लाह करीम की बारगाह में गिड़गिड़ाओ और कुरान पाक उठा लो एक मर्तबा, और पढ़ नहीं पाते तो उंगलियां तो फेरो। कुरान पर देखना भी तो इबादत है, उस पर नजर जमाना भी इबादत है। अल्लाह का कलाम समझ करके तुमने उठाया है तो जानते हो कुरान अजीम कल क़यामत के दिन जिसकी शफाअत के लिए खड़ा हो गया, मेरे आका फरमाते फिर उसको जहन्नम में कोई चीज नहीं ले जा सकेगी। जिसको कुरान और रमजान सिफारिश कर दे फिर उसको जहन्नम में दूसरी कोई चीज नहीं ले जाएगी, और जिसके खिलाफ खड़े हो गए फिर उसको जन्नत में कोई चीज नहीं ले जाएगी। इसलिए मेरे अजीजों, अपने दिलों की नरमी का ये वक्त है रजबुल मुरज्जब, और सबसे बेहतरीन मौका है, इबादतों का मौसम है। और साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि अब हम रजबुल मुरज्जब के इब्तिदाई दिनों में हैं, और सुन्नियों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि सरकार गरीब नवाज की छठी भी इसी में मौजूद है, जो दिलों को नरम करने के लिए ही तो आए थे। हिंदुस्तान जो तशरीफ लाए थे किस काम के लिए आए थे? उन्होंने अपने जिक्र की मजलिसों से, अपने वाज़ो नसीहत से हजारों के दिलों को नरम किया है। आज भी सरकार गरीब नवाज के नाम पर लोगों का दिल नरम हो जाता है, अच्छे अच्छों को देखा है दिल नरम हो जाता है। क्यों? वो ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने अपने तसव्वुफ की तालीमात से कड़क और सख्त दिलों को नरम किया है। अल्लाह करीम ने उनको हमारे पास जो भेजा वो अताए रसूल बन करके आए। आज सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वसीले से मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा, मौला उस रजबुल मुरज्जब की बरकत से और गरीब नवाज की वसीले से हम सब के दिलों को नरम फरमा दे। हम सबको ये मौसम रजबुल मुरज्जब का बीज बोने का, बेहतरीन नेकियां करने की तौफीक अता फरमा, हमारे कदमों को खैरात की तरफ बढ़ा दे। हम सबको जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अभी आपने हमारी वीडियो को सुना है, और हाँ उम्मीद करता हूँ अगर आपको सुन के समझ आई हो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मौलाना सुहेल अख्तर खलीली को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि ये वीडियो हर इंसान तक पहुंच जानी चाहिए। और अगर कोई गलती कर रहा है तो आपके वीडियो शेयर करने से वो उस गलती से दूर हो जाए इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। इसको भी, इसका शेयर करने का आपको भी सवाब मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।